السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے، تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ کرونا بے قابو ہو گیا اور حکومت نے سب سے پہلا حل اس کا یہ نکالا کہ تعلیمی اداروں کو آل اکراس دا بورڈ بند کر دیا گیا۔ اس سے پہلے گزشتہ ایک ماہ سے حکومت کی جب سے سیکنڈ ویو آف کرونا آئی تھی، یہ پالیسی چل رہی تھی کہ جس ادارے میں سے بچے نکلتے تھے، جن کو بچوں کو پازیٹیو نکل آتا تھا، ان تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جاتا تھا، باقی چل رہے تھے۔ لیکن اب بند کر دیا ہے حکومت نے، اور اس دفعہ بھی بچے بغیر پڑھے ہی لگتا ہے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو کرونا جنریشن ہوگی، جب یہ اعلیٰ عہدوں میں پہنچے گی تو کیا کیا تباہی پھیریے گی، کیونکہ سب نے پب جی کھیلتے ہوئے پاس کی ہے۔ پب جی کی گیم جو ہے وہ سب نے وہی کھیلی ہے کرونا کے دوران گھروں میں بیٹھ کے، اور ماؤں کو پریشان کیا بچوں نے۔ تو خیر، یہ کیا اس کے علاوہ کوئی آپشن سرکار کے پاس تھا؟ اور اگر سرکار جو ہے وہ فیکٹریاں بند نہیں کر رہی تو یہ بھی تو کسی کی فیکٹریاں ہی ہیں نا یار۔ اب جن کی فیکٹریاں ان کی تو موجیں لگ گئی کہ پڑھائیں گے کچھ نہیں، اور آن لائن کلاسز کے نام کے اوپر وہ جو اس وقت ڈرامہ چل رہا ہے، کھیل چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا اور فیسیں وہ پوری چارج کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا بزنس مین کے لیے اور بچوں دونوں کے لیے کیا بہترین آپشن ہو سکتا ہے کہ بغیر پڑھے انہوں نے پاس ہو جانا ہے، فیسیں دینی ہے۔ اور یہ خیر ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو، دوسرا جو موضوع ہے آج ہم دوسرے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے، اس کا بھی تعارف کرواتے چلیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کے سافٹ ویئر چلتے ہیں، ٹویٹر ہو گیا، فیس بک ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، یہی زیادہ تین استعمال ہوتے ہیں، ٹیلی گرام بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے ہیں لیکن وہ ہم نہیں کرتے، اس لیے ہماری زبان پہ نہیں چڑھے ہوئے۔ ان سافٹ ویئر کے مقامی نمائندوں کی ایک آپس میں ایسوسیشن تو نہیں کہہ سکتے، گروپ بنا ہوا ہے۔ اس گروپ نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے اگر پاکستان کے اندر ان قوانین کا اطلاق کرنے کی کوشش کی جو کہ حکومت نے قوانین جو ہیں وہ بنائے ہیں، پریونشن آف ہیراسمنٹ آن لائن، ٹھیک ہے، جو رولز بنائے ہیں 2020 اور ان کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے، تو ہم پاکستان سے اپنا کام بند کر کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی، پرائم منسٹر نے کہا تھا فروری میں کہ آپ سے مل کے بیٹھیں گے اور نیگوشیشن کریں گے، اور نیگوشیشن کے بعد ہم یہ کر دیں گے۔ نہ فروری کے بعد اب ماشاءاللہ ہم نومبر میں آ گئے۔ ہاں، نہ فروری سے نومبر تک نہ حکومت نے کوئی رابطہ کیا، نہ ہم سے انپٹ لیا، اور یونیلیٹرلی قوانین بنا کے جو ہے وہ تھما دیے گئے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ معیشت نہیں چلنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھریٹ آیا ان کی طرف سے، اور وہ کتنے سٹرونگ ہیں، وہ یورپین یونین میں جا کے، امریکہ میں جا کے، FATF میں جا کے اس ملک خداداد پاکستان کی تباہی پھیر سکتے ہیں، یہ انہیں بتا کے کہ پاکستان میں شخصی آزادیوں کے حوالے سے کتنی پابندیاں ہیں۔ اور اتنے اعلیٰ سٹیو جابز بیٹھے ہوئے ہیں، اسد عمر جیسے اعلیٰ دماغ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، جو کہتے ہیں کہ تباہی میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہے نا باقی، تو وہ کسر رہ کیوں جائے، پوری کیوں نہ کی جائے۔ اس سینسٹیو وقت کے اندر آپ یہ قوانین پاس کر رہے ہیں، آپ کو چائنا کی طرف سے کسی پریشر کا پہلے بھی سامنا نہیں تھا، نہ آئندہ ہوگا۔ جن کی طرف سے پریشر کا سامنا ہے، آپ مسلسل اریٹیٹ کر رہے ہیں ان کو، ہمیں کرش کرنے کے لیے۔ پاکستانی، ہمیں 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا درس دیا گیا دن رات، لیکن پتہ چلا کہ وہ ہتھیار پاکستانیوں پہ انلیش کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی فرانس کے ایشو کے اندر ایسی تیسی پھرتی رہی، یہ دوغلی ابلاغی جنگ کی 5ویں پشت کے یہ جو ہے نا پشتے، یہ وہاں پہ کہیں نظر نہیں آئے۔ یہاں پہ آپ پاکستان میں کوئی پوسٹ کر کے دیکھیں آگے نیچے کیسے گالیاں بکتے ہیں۔ تو ان گالیاں بکنے والوں کو، بھرتی کرنے والوں کو نوید ہو کہ پاکستان سے سوشل میڈیا جانے لگا ہے، تو پائن تو آڈی تو ساری انویسٹمنٹ ہی دے ہوتے ہیں، تو ہی کرو۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور آپ کے آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ عمران مسعود صاحب سابق وزیر تعلیم ہیں، آج کل جو ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کو ہیڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا۔ ان کے ساتھ ہمدم درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، سینئر صحافی، ہمارے لاہور بیورو چیف، اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خالد محمود رسول صاحب، کالمسٹ ہیں،
بڑے سنجیدہ موضوعات پولیٹیکل اکانومی کے اوپر لکھتے ہیں، آپ ان کو روزنامہ ایکسپریس میں پڑھتے رہتے ہیں، اور بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا۔ سر، کرونا بے قابو، ٹھیک ہے عمران صاحب، کیا جو پہلے کام چل رہا تھا کہ جس تعلیمی ادارے سے سرٹن نمبر آف کیسز سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو جائے آپ اسے بند کر دیجئے، پورا سیکٹر بند کرنے کا کیا توق ہے؟ صاحب ایک جملہ لے لیجیے گا، کرونا بے قابو اور حکومت بھی بے قابو۔ حکومت بھی بے قابو۔ آپ عمران صاحب سوری جی، آپ نے تو ایک مصرے میں ہی سارا کام تمام کر دیا۔ بالکل رضی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا، یہ اچھا طریقہ تھا، اگر آپ کو 2-3 کیسز کسی کلاس روم میں سے ملے ہیں، آپ وہ سیکشن بند کر دیں، اس ٹیچر کو بھی آپ گھر بھیج دیں اور اپنی تعلیم آپ جاری رکھیں۔ دیکھیں ماں باپ بڑے پریشان رہے ہیں 6 مہینے، اور اسکول والے بھی، کالج والے بھی، یونیورسٹی والے بھی۔ ہاں دیکھیں میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی کو ہیڈ کرتا ہوں، اور ہم نے بھی آن لائن ایجوکیشن ہم نے پڑھانا شروع کیا۔ آن لائن کی تیاری کوئی نہیں تھی، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ ہم نے اس وقت نہیں تھی، ٹیچرز کو ہم نے ٹرین کیا، ہمارے اندر کیپیسٹی تھی، ہم آن لائن چلے گئے، تیاری کی، HEC نے اس کو مانا، ہم نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تاکہ ان کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو اور پاکستان کی تعلیم بند نہ ہو۔ تو وہ وقت گزر گیا، کووڈ، پھر انہوں نے کہا آپ کھول لیں اسکول اور فزیکل ایجوکیشن شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں انہوں نے ابھی جو حکومت نے ود ون اسٹروک آف پین جو ہے ان کا بند کر دو سارے سیکٹر کو، یونیورسٹیاں بھی بند، کالج بھی بند، اسکول بھی بند کر دیں، اور پھر سے ایک جو ہے وہ تماشا لگ گیا سارا۔ تو اب بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، آج آپ فگر اٹھا کے منگوا لیں، یورپین یونین کی بات کر لیتے ہیں، کوئی ایڈوانس ملک، جرمنی لے لیں، اسپین لے لیں، اٹلی لے لیں، جتنے بھی ممالک ہیں، اور وہاں سے ہم نے فگرز حاصل کی ہیں، وہاں بھی کرونا کا ایشو ہے جس طرح پاکستان میں ایشو ہے۔ تو انہوں نے اپنے قوانین کو سخت کیا، ماسک جو نہیں پہنے گا اس کو انہوں نے وہاں پہ اس پہ فائن رکھا، اور انہوں نے اپنے سارے پولیس والے۔ میں سر آپ کو جرمنی کی، جی، ویانا آسٹریا کی، ٹھیک ہے، فرانس کی بات بتا سکتا ہوں۔ وہاں پہ جو اپڈیٹس ہیں، وہاں پہ بچے ہمارے پڑھتے ہیں، تو جن دوستوں کے، تو انہوں نے بتایا کہ جی رات 10 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک مارشاء اللہ ہے، اور سوری کرفیو ہے، اب باہر نہیں نکلتے، خیر مارشاء اللہ تو ان کے یہاں نہیں لگتا کبھی، لیکن کرفیو ہے، آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ دن کے وقت بھی آپ کے آرز مخصوص ہیں کہ ان آرز میں آپ اپنی گروسری وغیرہ لینے کے لیے نکلیں گے، اور اگر کوئی اسپیشل پرپز کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہے تو آپ کو اس کے لیے اسپیشل پرمٹ لینا ہے، دیٹس اٹ، اور لوگ اس کو ابائڈ بائی بھی کرنا ہے۔ بچوں کو گھر سے کلاسز ہیں، لیکن بہت سٹرکٹ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن، وہ نہیں ہے کہ آج 11:30 بجے کلاس تھی اور میرا بچہ 11:45 بجے تک سویا ہوا تھا۔ وہ بڑی سٹرکٹ ہے، اس کے اوپر سٹرکٹنس ہے، اور وہ لے کے چل رہے ہیں، اور ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھلی۔ I totally agree with you۔ آپ نے سٹرکٹنس کی حالت آپ نے دیکھ لی یہاں پر۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے سوسائٹی کو تو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس طرف ہی آ رہا ہوں، اور زور چلتا ہے بیچارے تعلیمی اداروں پہ۔ آپ نے گلگت بلتستان میں پوری کیمپین چلائی، پورے اپنے جلسے کیے۔ کل ہماری انفارمیشن منسٹر راشد عوان صاحبہ نے گجرانوالہ میں ایک خوب بھرپور ایک اپنا شو انہوں نے کیا، اور وہاں پولیٹیکل پارٹیز نے، PDM اپنے پورے شو کر رہی ہے، حکومت بھی اپنے شو کر رہی ہے، پشاور میں کل پشاور میں کر رہی ہے، جو کچھ بھی کیا سارا۔ تو کلہاڑا آپ تعلیمی اداروں پہ چڑھاتے ہیں، بھائی کلہاڑا کہیں اور چلاؤ نا، کلہاڑا چلاؤ ان لوگوں پہ جو یہ پابندی نہیں کر رہے ہیں، وہ تعلیمی ادارے چاہے وہ پبلک ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، جو اس نیشن بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں، اور جو اپنا اس ٹوٹے پھوٹے سسٹم میں جو ہے اس تعلیمی نظام کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اپنی مدد آپ سے چل رہے ہیں، اور کہیں کرسی نہیں، کہیں میز نہیں، پر چلو ٹیچر وہاں پڑھا تو رہا ہے، میں پبلک پرائیویٹ دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب بھی آپ اپنا کلہاڑا چلاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، نہ کسی سے کنسلٹیشن ہوئی ہے، نہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا ہے، نہ ہی کسی سے پوچھا گیا ہے، اور انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے۔ بھئی اس کا آلٹرنیٹ بھی تو تھا نا، آلٹرنیٹ یہی تھا کہ آپ پارشل لاک ڈاؤن کر دیجئے، آپ جہاں آپ کو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اسکول والوں کی، یہ ذمہ داری ہے تعلیمی اداروں کے مالکان کی، سربراہان کی، جنہوں نے جان و مال، اس کی جانوں کی حفاظت کرنی ہے اسٹوڈنٹ کی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا زیادہ غیر ذمہ دار ہو کہ کسی کی جانوں سے وہ کھیلنا شروع کر دے۔ یہ تو بچے تو معصوم
امانتیں ہیں یہ ماں باپ کی جو ہے. تو سارے اسکولوں میں جو ہے ایس او پیز آبزرو ہو رہے ہیں. میں پرائیویٹ سیکٹر کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ کے اسکولز میں کیپیسٹی نہیں ہے, اگر آپ وہاں پہ ماسک نہیں ہے, وہاں پہ سینیٹائزر نہیں ہے, وہاں پہ اتنے لوازمات وہاں پہ آبزرو نہیں ہو رہے جتنے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں, تو آپ اس سیکٹر کو کوئی کمی جو نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو بیلنس کر دیا اور پرائیویٹ کو آپ نے بند کر دیا, دونوں کو آپ نے بند کر دیا. تو اس میں ایک ریشنل ضرور ہونا چاہیے تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کوئی یہ ورک فورس کیسے بنے گی پاکستان کی, یہ 2 ہفتے ڈیلے ہو جائے سیشن, 6 مہینے ڈیلے ہو جائے تعلیمی سیشن, اور بچے تو بڑی عیاشی کر رہے ہیں, بچے تو بڑے خوش ہیں, نہ امتحان ہے نہ اپنا اسکول جانا ہے, اور بچہ جو 6 مہینے گھر پہ رہا ہے وہ کہتا رہا کہ میں نے سپورٹس کرنی ہے. دیکھیں گرومنگ کلاس روم میں ہوتی ہے جا کے فزیکل نا. تو لہٰذا میں ہر کسی تصادم کی بات نہیں کر رہا کہ حکومت جانے بچا رہی اور ہم کہیں کہ نہیں آپ ادارے کھول دیں. کوئی درمیانی بات جو وہ ہونی چاہیے تھی, اس کو بڑا مدبرانہ انداز میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا. این سی او سی نے دیکھیں وہاں پہ سعید غنی صاحب نے کہا کہ آپ سندھ میں لاک ڈاؤن مت کیجئے تعلیمی اداروں کا. وہاں کی اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, جی پنجاب بھی مخالف تھا میری اطلاع ہاں, کے یہ مطابق, میں اس طرف ہی آ رہا اور تھا. سندھ بھی مخالف تھا. بالکل جی ہاں. یہ کیا کس نے, یہ کون ہے واردات ڈال گیا؟ یہ اسد عمر صاحب نے ابھی ہیڈ کیا ہے این سی او سی کو. اچھا, میں وہ اسٹیو جابز ہیں وہ, میں ٹکر چائنا کے تھا اسٹیو وہاں پہ. جابز. اور دیکھیں مراد راز این صاحب سی او سی جو ہے وہ جب اپوزیشن کے جلسے نہیں ہو رہے ہوتے تو ڈیٹا بھی جاری نہیں کرتا, ہاں جی, اور جیسے اپوزیشن کے جلسے ہوتے ہیں این سی او سی اٹھ بیٹھتا ہے اور ڈیٹا بھی جاری کرنا شروع کرتا ہے. درمیان میں بند کر دیا تھا انہوں نے, حالانکہ کیجوالٹیز نہیں رکی کورونا کی وجہ سے. رضی صاحب بات یہ نا کہ وہ مراد راز صاحب نے بھی بڑی اچھی خوبصورت بات کی. اسے کہا ٹھیک ہے بھائی بند کرنا ہے تو پھر بچوں کو پھر کوئی بعد میں جب بند ہو جائے تو پارکوں میں بھی بند کرو, تفریح مقامات پہ نہ بھیجو, مری چلے جاتے ہیں نتھے. وہ اس میں سینس تھی, لاجک تھی. اسٹیئرنگ کمیٹی سندھ نے کہا نہ بند کرے, اب فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا. یہ بڑا آسان ہے, بند کر دو سارے ادارے. یہ کوئی کلفی کی دکان ہے یہ اسکول جو ہے اس کو کھول کر بند کر دو. ملک کے 80% اسٹوڈنٹ جن فیڈریٹنگ یونٹ میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں بند نہ کرو, اور وفاق نے بند کر دیا. ماشاءاللہ, یہ فیڈرلزم کی ایک بہت بڑی ایک کہہ لینا جی ایک نشانی ہے. ویسے تو یہ میں امریکیوں نے جو استعمال کی ہے نا سر, وہ ایجاد کی ہے نا ویکسین, وہ کہہ رہے ہیں ہم گدھوں پہ استعمال کریں گے. میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, وہ یہاں پہ بھجوا دیں استعمال کے لیے نا, اس طرح کے فیصلے کرنے والے. تو وہ یہ دیکھیں اب سیشن جو ہے امتحان آگے چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم چھٹیاں بھی لمبی کر دیں گے. اب جب امتحان جائے گا آگے وہ اس کا رزلٹ بھی لیٹ آئے گا, پھر اگلا ایڈمیشن جو ہے وہ بھی لیٹ آئے گا. تو ہم تو یہ ڈیلے برداشت ہی نہیں کرتے, ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں, ایز اے نیشن ہم نہیں برداشت کرتے. بالکل ٹھیک ہے. خالد محمود رسول صاحب, میرے ذاتی علم کے مطابق جو کرونا ایس او پیز ہیں انہوں نے انڈسٹری کو, آپ چونکہ انڈسٹری ریلیٹڈ ہیں تو میں اس لیے کر رہا ہوں, انڈسٹری سے ایکسٹورشن کا, بطہ خوری کا ایک نیا ایونیو کھول دیا ہے. وہ ٹیم آتی ہے یا کوئی 2-3 انڈیویجول آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے فلاں فلاں بندے نے ماسک نہیں پہنا ہوا, ہم فیکٹری بند کرنے لگے. پھر کوئی مکمکا ہوتا ہے اور پھر جناب وہ فیکٹری چلتی رہتی ہے, اور ان کے بھی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی پلتے رہتے ہیں. تو سر ایک نیا ایونیو کھل جائے گا, دوبارہ ویو آئی ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا یہ کیونکہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے رضوان صاحب, اس کو اس طرح میرا خیال ہے کسی ایک اینگل کی بجائے اس کے مختلف ملٹیپل اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو جو آپ نے انڈسٹری کی بات کی وہ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ یس بہت ساری ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ انڈسٹری کے لوگ, اپنے لوگ بھی کہنے کی حد تک ایس او پیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایفیکٹولی کیونکہ ایس او پیز امپلیمنٹ کروانے پہ محنت درکار ہوتی ہے, اس پہ کچھ خرچہ بھی ہوتا ہے اور کنٹینیوسلی پھر آپ کو واچفل بھی رہنا پڑتا ہے, اور اس کی کچھ پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی ہے کہ آپ کراؤڈنگ نہ ہونے دیں اپنے کینٹین کی جگہوں پہ, آپ اوپن جگہوں پہ جن بسز پہ وہ ورکرز آتے جاتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اچھا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ بہت جلدی انڈسٹری کے لوگ بھی ایک شارٹ کٹ کی تلاش میں آ جاتے ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح کام چل رہا ہے. اچھا ورکرز بھی کہتے ہیں کہ سانو مصیبت پایا ہے. سو وہ مل ملا کے ہم نے ایک کورونا کو نہ کوئی پچھلے چند ماہ میں تو بالکل ہی ہم نے سیریس لینا چھوڑ دیا. ہاں جو مارچ اپریل میں تھا وہ اسی طرح تھا. اب اس میں آ کے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری انڈسٹری بھی فرینکلی اسپیکنگ اس کو ایس او پیز کو اتنا دھیان نہیں دے رہی. اچھا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ان میں آپ نے دیکھا ہے کم ہی لوگ ہیں جو ایکچولی
رولس اور پروسیجرز کو اپہولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس میں اپنی پیداوار کا بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو وہ اکا دکا کیسز میں یا کچھ کیسز میں آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے, لیکن یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. اب آ جائیے جو بات جہاں سے شروع کی تھی آپ نے, دیکھیں پوری دنیا کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ بچوں کا اور جو ہمارے کالج سٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں, ان کا کیا کیا جائے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ مختلف ملکوں نے یہ جو پچھلے چند ماہ میں ہے انہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کھولے ہیں, اس میں انہوں نے کراؤڈنگ کم کی ہے, اس میں کچھ ٹائمنگز انہوں نے چینج کیے ہیں, کچھ آن لائن کے اوپر زیادہ لے گئے ہیں, کیونکہ یہ پوری دنیا کو ایک ٹائم مل گیا تھا, 6-8 مہینے کا ونڈو اب ایک مل گئی تھی جس میں پریپیئرنس زیادہ تھی. اب پاکستان میں نیچرلی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ایلیٹ سسٹم جو ہے نا, وہاں تو چلو آن لائن کی فیسلٹیز کو تھوڑی بہت قدرے بہتر ہیں, لیکن ہمارے سرکاری اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اور بہت سارے جو ٹیوشن سینٹرز ہیں وہاں تو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں. اچھا, پھر یہ بھی ہے کہ یہ اس کا وہی حل جو فیبرری مارچ والا ہے کہ ہر چیز کو آپ بند کر دیں, وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. چائنا نے یہی کیا, سنگاپور نے یہی کیا, آپ دیکھیے ویتنام نے یہی کیا, ہانگ کانگ نے, جنوبی کوریا نے, کہ نہیں یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کریں, ایس او پیز کا آپ خیال رکھیں, آپ کلسٹرز کو دیکھیں جہاں سے یہ پھیل سکتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنی پریپیئرڈنس کا لیول بڑھائیں اور جن کلسٹر سے آپ کو زیادہ خدشات ہیں اس کو آپ زیادہ فوکس کر کے چلیں. تو ان بلاک پوری اکانومی کو روکنے کے لیے یا کسی ایک سیکٹر کو روکنے کی بجائے جو ایکسپیرینسز یہ تھے انہوں نے بہتر رزلٹ دیے ہیں. تو پاکستان کا جو ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ یہی ہے کہ بچے بڑے ولنریبل ہیں, ماں باپ کے اوپر بھی بوجھ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جن جن جگہوں پہ, جن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ ایس او پیز پہ عمل ہو سکتا ہے, بچے بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, وہاں اس طرح کا یونیلیٹرل ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے. تو فار ایگزامپل یونیورسٹیز میں بچے سمجھدار ہوتے ہیں, انتظامیہ بھی بہتر پریپیئرڈ ہوتی ہے, اسی طرح کالجز کی حد تک ہوتا ہے, تو ان کو ایک سیپریٹلی ٹریٹ جو ہے نا وہ کیا جانا چاہیے تھا. وہاں پہ ایس او پیز کے اوپر بڑی اچھی بات خالد صاحب, وہاں پہ ایس او پیز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر عمل درآمد بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ بچے میچور ہوتے ہیں. کنٹینیو کیجیے گا. ایگزیکٹلی. سو کالج آنورڈ, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بالکل ایک ماحول ڈفرینٹ ہے, بچے بھی زیادہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں, وہ اس طرح یونیورسٹیز بھی, تو اس کو ایک سیپریٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اچھا, ایون سکولز میں بھی آپ دیکھیے کہ جو آپ کے پرائمری اسکول کے بچے ہیں اس کو آپ ایک ڈفرینٹ لیگ میں رکھیں, اور جو مڈل اور آپ کے ہائی اسکول کے یا اے لیول او لیول کے بچے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ رکھیں. اچھا, پھر اس میں کوئی موسمی اثرات کا بھی ہے, کچھ موسم جہاں فرض کرو برف باری شروع ہو گئی ہے, شدید ٹھنڈ ہے, ان کو حضرت تھوڑا سا پہلے دے سکتے ہیں, سو آن سو فورتھ. تو لہٰذا ون سائز فٹ آل کی بجائے اس کا ماڈیولر سولوشن اور اس میں ممکنہ حد تک اس کی جو ڈیمیج کنٹرول ہے اور اس کی جو فال آؤٹس ہیں اس کو کم کرنے کی طرف توجہ کی جاتی تو زیادہ بہتر تھا. تیسرے نمبر پہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ جیسے سعید غنی صاحب کی آپ نے مثال دی, عمران مسعود صاحب نے مثال دی, اچھا کچھ اور لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے, وہ یہ کہ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے حکومت نے پوری طرح مشاورت نہیں کی, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب بھی اس کے حق میں نہیں تھا, اگر سندھ بھی اس کے حق میں نہیں تھا, تو پھر مطلب ہے کہ فیڈرل حکومت کو تو بلڈوز کرنے کا حق ہی نہیں بنتا, کیونکہ تعلیم تو ہے ہی اپنا پروونشل سبجیکٹ. تو یہ تیسری جو چیز ہے یہ تھوڑی سی زیادہ تکلیف دہ ہے کہ کم از کم کرونا کی حد تک اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں, وبائی صورتحال یا ڈیزاسٹرز قسم کے مومنٹس ہوتے ہیں, اس میں تو کم از کم ہمیں ساروں کی مشاورت سے ایک فیصلہ جو ہے نا وہ لینا چاہیے. تو یہ جو ایک طرز نظامت ہے یا سٹائل آف گورننس ہے, یہ بھی نامناسب لگا کہ پہلے ہی اس پہ اتنے مسائل ہیں اور اس کے بعد سے پھر اس فیصلے کو یوں بلڈوز کیا جانا شاید مناسب نہیں تھا. شاید مناسب نہیں ہے. ابھی چلتے ہیں بھٹی صاحب. رئیس صاحب دیکھیں وہ اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ سکول بند ہے, انڈسٹری کھلی ہے, ٹھیک ہے, بازار بند ہے, فیکٹریاں کھلی ہیں. اے کیڑی سائنس ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. رئیس صاحب یہ وہی سائنس ہے جو آپ نے ایک لفظ یوز کیا, مدبرانہ انداز. اچھا, اسٹیو جابس. ہاں, چائنا کے اسٹیو جابس, چائنیز. تو مسئلہ یہ جی کہ ہاں جی, وہ اصل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے, نیا پاکستان, تبدیلی, یہی تبدیلی ہے کہ آپ یہ بند کر دیں. صداقت عباسی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا ترجمان ہر پروگرام میں بیٹھا ہوتا ہے, اس نے اپنے علاقے کے اندر یا اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر, کانسٹیچوئنسی تو اس کی خیر کیا ہونی ہے بیچارے کی, لیکن اپنے علاقے کے اندر جلوس نکالا. بھلا کس بات کے اوپر؟ ہمارے علاقے میں گیس کے میٹر لگنا شروع ہو گئے.
इस बात का उन्होंने नाज़िरों के फीता काटा है, बल्कि उसका जुलूस निकाला है। आप बेचारों की ख्वाहिशात देखें इनकी वजह से। जी हाँ, उसमें ये रईस साहब के देखें, जिस तरह इमरान मसूद साहब ने भी बताया, खालिद महमूद साहब भी यही कह रहे हैं, देखिए कोई पॉलिसी होती है, मुझे अगर आप समझाएंगे तो मैं बात समझ जाऊंगा कि नहीं जी मास्क मैंने लगाना है, मैंने हैंड अपना सैनिटाइज करना है, मैंने अगर वॉशरूम जाना है या रेस्ट रूम में जाना है तो मैंने उसके एहतियाती तदाबीर करके वापस आना और जाते वक्त भी करनी है, मैंने हाथ नहीं लगाना, ग्लव्स आप रख लें। अभी देखें जितने इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट, उनके पास जाहिर है फंड्स थोड़े से निस्बतन अच्छा, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट और भी है, हमारा शोबा है बहुत बड़ा हॉस्पिटैलिटी का, और मियाँ हबीबुर रहमान साहब जो है, हबीबुर रहमान खान साहब जो हैं, उनसे राब्ता हो गया है। जी। अल्लाह करे प्रोड्यूसर साहब इस दफा कामयाब हो जाए, उनको हमारी बात चली जाए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम रजी साहब, हाँ जी हुण आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੀ। सर बड़ी मेहरबानी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, हुकूमत तक नहीं जा रही, लेकिन हुकूमत तक भी पहुंचाने हैं। सर सब तो पहले कुआड़ा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से डिग रहा है जी, तालीमी इदारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इज इट पॉसिबल कि हम ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी बचा पाते, और वहाँ पे जो इतने लोग रोजगार पे हैं, मैं गुज़िश्ता दिनों एक वहाँ पे गया रेस्टोरेंट में, जिसमें मैं 1996 से खाना खा रहा हूँ, शादी के बाद मैं वहाँ पे अपनी मिसेज के साथ पहला खाना खाने गया था, और वहाँ का स्टाफ भी मुझे जानता था, लेकिन जब ये कोरोना के बाद गया हूँ तो स्टाफ सारा बदल चुका था। तो उन्होंने बताया कि जनाब, मैंने कहा कि वो कहाँ है, फलाना फलाना फलाना, उन्होंने कहा जी वो तो सब बेचारे चले गए, छोड़ के कोई मुल्क से बाहर चला गया, कोई बेरोजगार होकर गांव वापस चला गया, तो अब हम सारे नया स्टाफ हैं। तो आई मीन ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है ना सर खान साहब? हाँ जी रजी साहब, देखें अभी ज्वाइन किया आपकी गुफ्तगू को, ये जो एक पॉलिसी है या एटीट्यूड है कि बिजनेस को शट डाउन कर दें या कारोबार बंद कर दें, ये बड़े सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार देखना पड़ता है कि जो बेनिफिट है वो ज्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी और इस तरह की जो तकलीफ इससे लोगों को आएगी, क्या वो मुल्क बर्दाश्त कर सकता है? तो ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट आई बिलीव कि अगर फैसला करना है तो उसके अंदर बेनिफिट जो है वो देना चाहिए, कि अगर कारोबार खुला रहे तो उसका ज्यादा बेनिफिट है मेरे हिसाब से। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए ये कि ज्यादा एम्फोसिस दे, फाइन बढ़ा दे उसकी। देखें, इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट का ये काम है। अब आप शट डाउन करना तो कोई इन्फोर्समेंट ना होई, वो तो है जी बस बंद कर दो है जी, जिस तरह बसंत रेगुलेट नहीं हो सकती तो जी गुटियां बंद कर दो। तो इसके अंदर गवर्नमेंट की एक वीकनेस हो जाती है कि वो इन्फोर्स नहीं करा रहे अपने एसओपीज को। भाई आपकी इतनी नफरी है, आपके पास इतने हर तरह के रिसोर्सेज हैं, आप एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाएं और उसको इन्फोर्स करें। ये नंबर 1 लाइन ऑफ अटैक होना चाहिए, रादर देन जो इजीएस्ट वे आउट है कि जी आप बंद कर दें, यूनिवर्सिटीज बंद कर दें, लोगों को कारोबार को इफेक्ट करें। तो मैं तो इस चीज से फ्रैंकली, इतने जो बोल्ड डिसीजन और क्लियर कट डिसीजन होते हैं, क्योंकि ये बड़ा ग्रे एरिया है, इसके अंदर कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि इससे फायदा इससे नुकसान है, कोई गारंटी नहीं है जी कि इससे कोई इतना फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि माशी तौर पे लोगों को बड़ा असर होगा। तो ये जो है ना, इसके अंदर सोच समझ के और जरा इन्फोर्समेंट जो है उसके ऊपर एम्फसिस देना चाहिए, रादर देन कि इजी वे आउट लिया जाए। ये तो मेरा व्यू है इसके बारे में। और आपने ठीक कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उसके अंदर अगर इन्होंने कोई फैसला किया, ऐसा अभी तक तो खैर मुझे नहीं पता कि रेस्टोरेंट्स बंद करने का कोई फैसला हुआ है रजी साहब, लेकिन इसके अंदर भी फिर देखें पेचीदगी ये है कि इंडोर रेस्टोरेंट वर्सेस आउटडोर रेस्टोरेंट। अब जो आउटडोर एनवायरनमेंट के अंदर कोई इसके अंदर कोरोना का खुली हवा में कोई ऐसा डेंजर नहीं होता। ये इंडोर एनवायरनमेंट के अंदर चूंकि एयर कंडीशनिंग है, जिसके अंदर से कोई रोटेट हो जाता है, वो पकड़, तो वो द रिस्क फैक्टर इंक्रीजेस अगर इंडोर एनवायरनमेंट हो।
تو پھر ان کو یہ پہلے تو اگر کرنا ہی ہے کچھ تو پہلے یا ان کو ریسٹرکٹ کریں یا کہیں کہ جی ہاں آپ صرف انڈور پہ یہ لاگو ہے. بٹ آئی اسٹل بلیو کہ ایسے اقدامات جو ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, اس سے اکانومی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. دیکھیں آپ سلیکٹو کیوں کر رہے ہیں, ڈسکریمنیٹ کیوں کر رہے ہیں کہ جی دکانداروں کو, اب وہاں جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں, جنازے بھی ہو رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں, وہاں تو آپ کچھ انفورسمنٹ نہیں کر رہے. تو جہاں آسان ہے لوگوں کو بند کرنا وہاں آپ اپنا ذرا زور چلا رہے ہیں. تو میں اس چیز سے ٹوٹلی 100% اگری نہیں کرتا. مائی ویو از کہ انٹیلیجنٹلی اور اس کو سوچ سمجھ کے ذرا انفورس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ حبیب الرحمان خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور ہم سے گفتگو کرنے کا. بھٹی صاحب اگلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں اور ٹائم ذرا اس سیگمنٹ کا اوور ہو گیا. واپس آتے ہیں جی ہم, اور واپس آ کے ہم جو سوشل میڈیا کے حوالے سے گفتگو ہے اس کو آگے چلاتے ہیں. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر. کچھ ریٹ پٹیشنیں گئی تھیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے پاس, ہائی کورٹ کے پاس, سپریم کورٹ کے پاس, اور انہوں نے وہ اس خاکوں کے اگینسٹ جن کا کہ جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کیے گئے یا ان ایکٹیویٹیز کے اگینسٹ جو کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشت, قرآن پاک کو آگ لگانے کے واقعات. تو یہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آئے تو کچھ عقل مند حضرات جو ہے نا, عقل مند حضرات وہ پہنچ گئے ہائی کورٹ میں پٹیشنیں لے کے کہ جی اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. اب اس کے اوپر پابندی کے لیے آگے بھی عقل مند بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے احکامات جاری کر دیے. تو یہ دو عقل مندوں نے مل کے آپس میں جو ڈیزاسٹر کریٹ کیا, بلینکٹ آرڈر جاری کیے. تو حکومت نے اچھا موقع جانا کہ اپنے مخالفین جو ہیں, جو اپنے کریٹک ہیں, ان کی گچی دبا دی جائے. مین سٹریم میڈیا کے اوپر تو دبا ہی چکے ہیں نا جی, کوئی چیز شائع نہیں ہو سکتی حکومت کے خلاف. اب تو خیر حکومت جو ہے وہ اتنی اگریسو ہو گئی ہے کہ بی بی سی کے خلاف وہ ٹرینڈ بناتی ہے حکومت اور حکومت کو لانے والے. تو خیر اب جناب کیا ہو گیا جی کہ اب جو ہے وہ انہوں نے رولز پاس کر دیجئے, سٹیزن ہیرسمنٹ, سٹیزن پریونشن آف ہیرسمنٹ, آن لائن ہیرسمنٹ رولز ان کو 2020 کا نام دیا گیا ہے. وہ رولز ہیں جی, کوئی لا نہیں ہے, لیکن وہ رولز جاری کیے گئے ہیں. اور پاکستان میں کام کرنے والی جو سوشل میڈیا مختلف ایپس ہیں ان کے نمائندوں نے کہا جی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ ایجوکیشن سے متعلق ہیں, آپ کی یونیورسٹی میں آئی ٹی بھی پڑھائی جاتی ہے, آپ نے یہ کرنے ہیں تو یا تو آپ چائنا, ترکی, ایران کی طرح اپنا سسٹم لے کے آئیے, اس کی جگہ ان پلیس کر دیجئے نا, تاکہ لوگوں نے کمیونیکیشن تو کرنی ہے. وہ آپ نے کیا نہیں ہے. اور جو پہلے سے آپریٹو سسٹم ہے جس میں ہر چوتھا بندہ لاگ ان ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو آن کر دیا ہے. کیا کون لوگ ہیں ہم؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بات ساری وہیں آ جاتی ہے کہ عجیب قسم کی ہماری سوچ ہے, عجیب قسم کا نظام ہے, اور ہم اداروں کو انسان فلرش کرواتا ہے, چاہے ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو یا میڈیا کا سیکٹر ہو. ہم لوگ, ہماری حکومتیں یا ہماری سیاسی, بلکہ میں کہوں گا حکومتیں جو ہیں, ہم لوگ اس کو یا چلے بیوروکریسی کہہ لیتے ہیں, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز بنا دی جاتی ہیں, ہر جگہ بنا دی جاتی ہیں. آپ نے جی ڈی اے بنایا, آپ نے ایل ڈی اے بنایا, آپ نے سی ڈی اے بنایا, اتھارٹیز آپ نے بنائی. وہ تھا کہ آپ سپورٹ کریں گے سٹیزنز آف پاکستان کے اس علاقے کو, فیسیلیٹیٹ کریں گے. کسی نے اگر ہاؤسنگ میں جانا ہے, کسی نے وہاں پہ رہنا ہے, کمیونٹی لیونگ کی بات میں کر رہا ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ ایسے آپ بنا دیتے ہیں قوانین جس سے آپ ان کی گچی دبا دیتے ہیں, اور وہ بجائے کہ وہ فیسیلیٹیٹ ہونے کے وہ جو ہیں وہ اپنا اسٹرینگل ہو جاتے ہیں, وہ سفوکیٹ ہو جاتے ہیں, ان کا آپ سانس بند کر دیتے ہیں. یہی حال آپ نے سوشل میڈیا کا بھی آپ نے کیا. ایک کوئی اپنا پاگل انسان جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی وہ پوسٹ کر دیتا ہے, کوئی ویڈیو پوسٹ کر دیتا ہے, اس پہ پھر ریئیکشن ہوتا ہے, اور پھر جو اپنا ذمہ دار جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی پھر ریئیکشن وہ شو کرتے ہیں. تو بات ہمیں کرنی ہے اس فلسفے کی یا اس سینسٹیوٹی کی جس کے تحت
وہ موزی بھی مر جائے اور وہ ادارہ بھی جو ہے وہ خراب نہ ہو. لیکن ہم سے یہ بیلنس کبھی کریٹ نہیں ہوا, آج تک نہیں کبھی کریٹ ہوا. اور اس کے بعد جتنی بھی یہ اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں جو کہ اوور ریگولیٹ کرتی ہیں, تو وہ جو سیکٹرز ہیں وہ فلرش نہیں ہوتے. آپ نے جن ایپس کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, ایپ بناتے ہیں لوگ, اب ایپ ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں, لوگ اس میں اپنا شامل ہوتے ہیں, وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, کاروبار ہوتا ہے, فیسیلیٹیٹ ہوتے سارا. تو یہاں تو کاروباری کمیونیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوگی. دیکھیں نا, ڈیجیٹل ورلڈ کی آپ بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ نے ہر چیز ای کر دی, ای گروسری, ای بینکنگ. نہیں, اسی تانیہ گوگل والی واپس کال دیتی تھی, تانیہ گوگل والی ہم نے فارغ کر کے واپس بھیج دیا جی. تو وہ بات یہ ہے کہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ اب ای گورننس ہونی ہے, ہم نے ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے, تو جو آلریڈی چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں, جو چل رہا ہے, اس کا آپ جو ہے وہ گلا دبا دیتے ہیں. تو یہ جو ریگولیشن بھی ہوتی ہے, اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو ریگولیٹرز جو ہیں, ایچ ای سی ہے وہ ریگولیٹر ہے, وہ گلا دبا دیتی ہے یونیورسٹیوں کا, ایچ ای ڈی ہے وہ اپنا تعلیمی اداروں کا گلا دبا دیتی ہے, سی ڈی اے ہے, ایل ڈی اے, اتھارٹیز ہے, جو مرضی آپ اتھارٹی اٹھا کے دیکھ لیں. کبھی کسی نے کسی کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے, کبھی کسی نے کسی کی ٹریننگ کروائی ہو, کبھی کسی نے کسی کی فنڈنگ کروائی ہو, کبھی کسی نے پوچھا ہو, کنسلٹیٹیو کوئی پروسیس میں بیٹھے ہوں یا اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا ہو. تو یہ ہر سیکٹر میں رضی صاحب جو ہے, معذرت کے ساتھ جو ہے, یہ عجیب قسم کا یہ رولا ہے اور بہت ہی سخت ڈپریشن ہے, بہت ہی سخت ڈپریشن ہے. سر میں ایک بڑا نازک سا سوال آپ سے کر رہا ہوں, خالد محمود رسول صاحب, مختصر جواب دیجیے گا, دوسرے سیگمنٹ کا وقت کم ہے. خالد صاحب, ہم نے سینکڑوں ارب روپے لگا کر, سینکڑوں ارب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ہم نے ایک پوری کوڑ کھڑی کی, یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لڑے گی, اور یہ جس میدان جنگ کے اندر جنگ لڑ رہی ہے, ہم اس میدان جنگ کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں. سر یہ یا تو ساڈے پیسے واپس کٹو جڑے 100 ارب سینکڑوں ارب لائے جے, تو یا پھر یہ جنگ جیڑی ہے نا یہ میدان چ لڑو, کیونکہ تسی پیسے لینے ساڈے کولوں کہ جنگ لڑاں گے. دیکھیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, پوری دنیا میں یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو پروپیگنڈا کے لیے بھی, اس کو مختلف اس طرح کی اینیمیز کے خلاف بھی استعمال کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ 2014 اور اس کے بعد 16 میں جو امریکن الیکشن ہوئے, اس میں بھی انالیٹک کا رول جو ہے نا وہ سامنے آیا. اور پچھلے 3-4 سال میں ہم نے دیکھا کہ فیس بک ہے, ٹویٹر ہے اور باقی جو سوشل میڈیا ہے, ان کو سنگاپور سے لے کے امریکہ اور EU میں جو ہے ان کو باقاعدہ طور پہ طلب کیا گیا اور ان کی سرزنش بھی کی گئی, ان کے پروسیس کو سمجھا گیا. تو یورپ میں بھی اگر دیکھیں تو ان کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا وہ زیادہ ٹائٹن ہو رہے ہیں تاکہ اس کو مینیپولیٹ نہ کیا جائے. ان کا جو زیادہ زور ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ یا فری ایکسچینج آف انفارمیشن پہ پرائمری ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس کی آڑ میں مینیپولیشن نہ کی جائے, کیونکہ فیک نیوز بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی. اور اس میں جو کیمبرج انالیٹیکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے الیکشن تک کو مینوور اور مینیپولیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا. مودی کو بھی انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, ٹرمپ کو بھی انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, اور بھی کئی جگہوں پہ کیا. پاکستان میں بھی ان کے فٹ پرنٹس نظر آئے ہیں. تو ایک تو چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سوشل میڈیا اٹس اے ویری گڈ پلیٹ فارم, لیکن اس پلیٹ فارم میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ اس میں ہے وائر بھی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اس میں مینیپولیٹرز بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں, اس میں ہر طرح کے اذہان کے لوگ بھی آ گئے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایکسٹریمسٹ نے بھی اور ٹیررسٹ نے بھی اس میڈیا کو بہت زیادہ یوز کیا. تو اب یہ پوری دنیا میں ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سائبر سپیس ہے اس کے بھی اسی طرح کچھ سیوک سینس اور سیوک رولز بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ ہمارے ڈیلی ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشن ہے اور اس طرح کے ہمارے بے تحاشا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ریگولیٹ کرنے کے لیے, تمام لوگوں کی زندگی کو محفوظ اور آسان بنانے کے لیے ہے. تو لہٰذا اس میں رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کی حد تک کوئی ایسا بدگر نہیں. اور پاکستان میں تو لوگوں نے اس کو مس یوز بہت زیادہ کیا نا, لیکن اس کی آڑ میں اگر ایسے پروسیسز اینڈ رولز ریگولیشن بنائے جاتے ہیں کہ صرف آپ کو اپنا مخالف ہی نظر آتا ہے اور اسی کو اٹھا کے آپ نے لے جانا ہے اور اسی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے بات کرنی, تو یہ ایک طرح کی ایک سلیکٹیو چیز ہو جاتی ہے. آپ نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو بے محابہ یوز کر رہی ہیں, سارا کچھ ہے. آپ نے جو بہت عمدہ بات کی اپنے اسی میرے سے سوال کے دوران یا شاید عمران مسعود صاحب کے ساتھ بات کے دوران, کہ جس طرح چائنا نے اپنی کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے, کچھ اور ملکوں نے ڈیولپ کی ہے کہ آپ کو سائبر سپیس پولیسنگ ایسی کرنی ہے جو فیئر ہو, رول بیسڈ ہو اور اشاروں کے لیے ایک ہو,
نہ کہ وہ سلیکٹو وکٹمائزیشن کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم نے آئی ٹی کے اوپر بہت خرچہ کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا ایک نظام ہونا چاہیے جو فیئر ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو اور فیسیلیٹیٹ کرے اور مینیپولیشن کو روکے, لیکن یہ بھی اس میں نظر آئے کہ اس میں وکٹمائزیشن کے لیے پولیٹیکلی یا ادروائز وہ اس میں شیڈ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے, جبکہ ان رولز میں وہ شیڈ نظر آ رہا ہے. ٹھیک, ان رولز میں وہ شیڈ نظر آ رہا ہے جو نہیں نظر آنا چاہیے. اپنا بھٹی صاحب دیکھیے, اس وقت سب سے زیادہ آپ ایک طرف آپ آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ساتھ ہی آپ انٹرنیٹ کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں ریگولیٹ نا. سب سے زیادہ یہ ایجوکیشنل پرپسز کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ایپس استعمال ہو رہی ہیں. زوم پہ دیکھیں نا, وہ 35 کی کلاس لے رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ زوم کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے, بلکہ ہم دونوں سے زیادہ پتہ ہے عمران مسعود صاحب کو, کیونکہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. اب ان سافٹ ویئرز کو آپ بند کر دیتے ہیں یا ان کی کمپنیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی نے آ کے رجسٹر ہو, وہ ساڑھے نال مکو, اور اگر کل کو ہمارے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتانے کے پابند ہیں کہ یہ بات جنریٹ کہاں سے ہوئی تھی. اگرچہ ان آفیشلی اب بھی وہ بتانے کے پابند ہیں. وہ ایف آئی اے اگر انہیں آفیشیل لکھے کہ انہیں اس کنٹینٹ کی جنریشن کی پوری ہسٹری چاہیے تو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو جعلی تصویروں شائع کرنے کے اوپر اس حکومت نے بھی اور گزشتہ حکومت نے بھی, اگر آپ کو یاد ہو تو چیف جسٹس کی ایک جعلی تصویر لگ گئی تھی اور پھر وہ ایف آئی اے نے 3 دن کے اندر وہ بندہ پکڑ لیا تھا جس نے وہ کر کے وہ ساری آن لائن پوسٹ کی تھی گزشتہ دور حکومت میں. تو ڈیٹا وہ اب بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہ جو رولز بنا دیے ہیں اس میں تو ہے کہ پٹی صاحب نے اگر جا کے اونچی ساہ بھی لے لیا نا, اور ساہ سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بھر کے کہہ رہے ہیں کہ چینی کا ریٹ بہت زیادہ ہے, تو پٹی صاحب اندر نہیں 180 دن واسطے, ضمانت کوئی نہیں. سر پٹی صاحب بہت خوفناک آپ دینے لگے ہیں. جس طرح سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کو آسمان کے نیچے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پوچھ سکتا, پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان چھوڑے امریکہ کا صدر بھی اس کو نہیں پوچھ سکتا, چائنا کا صدر بھی نہیں پوچھ سکتا. سیم اسی طرح یہ رولز کی وائلیشن جو ہے اس کی معافی کو نا 180 دن کے لیے آپ اندر گئے, 180 دن کے بعد آپ کی ضمانت کا پروسیس شروع ہوگا, بھلے آپ بیچارے بے گناہ بھی ہوئے. صاحب یہ بات وہی ہے کہ ہم بنیاد کی طرف نہیں جا رہے کہ اگر بنیاد کسی چیز کی غلط ہے تو ہم اس کو درست کر لیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کاسمیٹک اوپر کام چل رہا ہے, اگر کسی ایک شخص کی غلطی ہے, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کووڈ کے اندر بھی وہ اگر ایک کیس نکل آیا تو ہم نے پورا کا پورا علاقہ سیل کر دیا. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یا ایک گروپ, مخصوص گروپ ہے, وہ سارے ہیں, انہوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہم ایسے قوانین بنانے جا رہے ہیں, ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہیں. صاحب ہم نے ہٹوانا تو توہین رسالت کا مواد تھا, اور ایسی کیڑے کتے کم لگ گئے, میرا مطلب رئیس صاحب بات یہ ہے جی وہ وہیں پہ ہے مواد. مجھے یہ بتائیے کہ رئیس صاحب جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے سروں پہ سینگ تو نہیں ہوتے, بغیر سینگوں کے ہی ہوتے ہیں وہ بھی, اور بیوقوف بھی بغیر سینگوں کے ہی ہوتے ہیں. تو اگر کووڈ والی پالیسی آپ دیکھ لیں جو بنی ہے یا جو شروع سے فروری سے چلی آ رہی ہے, وہ آج تک کدھر ہے؟ مجھے وہ بتا دیجئے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دوبارہ آنا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے پہلے ایک چیز کو فل پروموٹ کیا جب وہ میرے حق میں تھی, دبا کے ہم نے اپنے اس کے سوشل میڈیا, وہ جو ہے سوشل میڈیا بچے جو ہیں ان کو ہم نے لگایا اور اس طرف کر دیا, پوری کی پوری کمپنیاں ڈیولپ ہو گئیں. اب چونکہ گورنمنٹ کے خلاف بولنے لگ گئے لوگ, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے, اب ان کو روکیں کیسے؟ روک ہو سکتے نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ریاست یا ریاستی اداروں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, اور خاص طور پر ختم نبوت والے جو معاملات ہیں, جو ہمارے مذہبی معاملات ہیں, ان کو روکیں نا. ان کے آگے جو ہے وہ کسی طرح جو بیریکیڈ لگائیں یا ان کے آگے کسی طرح کوئی اسی طرح کا رکاوٹیں کھڑی کریں کہ وہ نہ ہو سکیں. آپ ان لوگوں کو پن پوائنٹ کریں جنہوں نے یہ کیا ہے. اب اگر میں بھی اسی آڑ میں آ جاتا ہوں تو میں بھی کیا, آپ آ جاتے ہیں, آپ نے کوئی غلط کا بات کر دی. سر بات یہ نہیں ہے, بات جو ہے نا بھٹی صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ صحافی ہیں, میں بھی صحافی ہوں. اس بات کا فیصلہ کرنا کہ بھٹی صاحب کی یہ بات درست ہے کہ نہیں, ایک آئی ٹی گریجویٹ نے کرنا ہے جس کو ایف آئی اے نے سائبر ونگ کے اندر بھرتی کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کنٹینٹ سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے, اس کو کنٹینٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن فیصلہ اس نے کرنا کہ بھٹی صاحب کی یہ بات جو ہے یہ غداری کے ضمن میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. بھٹی صاحب آپ 180 دن کے لیے تلے گئے. رئیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حماد اظہر کا یا این سی او سی کے محترم چیئرمین صاحب کا یا ان دیٹ کیس اور وزارتوں پہ جو وزیر بیٹھے ہیں,
ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ صاحب انہوں نے پالیسی دینی ہوتی ہے, کیسے؟ بیسک انالیسس نہیں کرنا ہوتا. رئیس صاحب دیکھیں, لیکن یہ جو آپ ایف آئی اے کے اندر بندے بٹھا رہے ہیں آئی ٹی کے میرے کنٹینٹ کا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, وہ بیسیکلی انہوں نے کنٹینٹ انالیسس کرنا ہے. رئیس صاحب وہی تو مسئلہ ہے کہ میں نے آپ کو یہی تو اسی طرف تو اشارہ کیا ہے کہ جو شخص جس جگہ پہ مس فٹ ہے اسی جگہ پہ اس کو فٹ کر کے لگا دیا گیا ہے. اب آپ آئی ٹی والا جو بچہ ہے اس نے اگر ایم ایس سی کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں, اس کو لگا دیا جی وہ کمپیوٹر ہمارے سے بہت اچھا چلائے گا, اس کو پتا ہوگا. لیکن ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ صرف ایک لفظ لکھتے ہیں زبردست, اب اس کا وہ پتہ نہیں کیا مطلب لے رہا ہے, وہ کہے گا پتہ نہیں جس نے کیا کہا ہے. آپ کہیں گے کہ میں نہیں مانتا, وہ کہیں گے پتہ نہیں جس نے کیا نہیں ماننا, حکومت کو نہیں مان رہا. کاما اور اسٹریس کنوٹیشن کے ساتھ میننگ بدل جاتے ہیں. بالکل میں واپس زیر زبر سے بدل جاتے ہیں, زیر زبر سے بدل جاتے ہیں. میں واپس جانا چاہ رہا ہوں خالد محمود رسول صاحب کی طرف. خالد صاحب, وہ کمپنیوں نے جو ڈان میں خبر چھپی ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی تھی, ہم نے کہا تھا ہم یہاں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم فروری میں آپ سے کنسلٹیشن میٹنگ کریں گے, لیکن فروری میں کنسلٹیشن میٹنگ, فروری کیا نومبر آ گیا, انہوں نے رول جاری کر دیے, ہم سے کنسلٹیشن میٹنگ جاری نہیں کی. سر کیا حرج تھا کہ ہم جوائنٹ وینچر یا پارٹنرشپ اسٹیبلش کرتے انسٹیڈ آف کہ ہم ریگرس جو ہے وہ رولز لے کے آئیں. ہمیں انسانوں والی کوئی سوچ نہیں ہے ہمارے اندر. سر رضی صاحب, یہ انفارچونیٹلی ہمارے اس طرح کے ایٹیچیوڈز ہیں کہ ایک طرف تو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیسلٹی کر لی اور ہمارا اتنا پوائنٹ, اتنا نوچ جو ہے نا وہ امپروو کر لیا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں, انویسٹرز کو ہم بلا رہے ہیں اور فلانی چیز میں ہمارا ٹریڈ میں یہ اتنے پوائنٹ جو ہے نا وہ بہتر ہو گئے. اصولی طور پہ جو آپ کی پریکٹس ہے, ڈیڈز ہیں, یہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اب یہ فیبروری میں مسئلہ سامنے آیا تھا. فیبروری میں جب یہ آیا تو اس وقت یہ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ جی ہم جو آئی ٹی کمپنیز ہیں, جو میجر پلیئرز ہیں, ان کے ساتھ ہم کنسلٹیشن کریں گے اور اس کنسلٹیشن کے بعد ہی ہم جس کو چیز کو فائنل کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد خیر کووڈ آ گیا, پرائم منسٹر بھی مصروف ہو گئے, پوری اکانومی کے اوپر بھی ایک مشکل وقت رہا. لیکن اس کے بعد جون کے بعد, جولائی کے بعد تھنگز آر بیک ٹو دا نارمل, اور یہ سفیشینٹ پیریڈ ہے کہ فیبروری سے لے کے نومبر تک. لیکن افسوس کی بات دیکھیے کہ اب ان کے احتجاج کے بعد یہ بیٹھیں گے دوبارہ ان کے ساتھ, کیونکہ وہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی اگر مطلب کہ جس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشن ٹف قسم کے آپ نے بنائے ہیں اس پہ تو عمل کرنا ہی تقریباً ناممکن ہے. تو ان حالات میں تو پھر آپ سیدھے ان کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے. پرابلی دے وڈ لائک ٹو پیک اپ اینڈ گو بیک. اب آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے, کرو گے, جس طرح انہوں نے ٹک ٹاک کا فیصلہ کیا یک طرفہ, بعد میں یہ فیصلہ لینے پہ واپس مجبور ہوئے, پب جی کا فیصلہ کیا وہ لینے پہ واپس مجبور ہوئے, اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے, اور میرا بھی کامنٹ اس میں یہی ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو گورننس اسٹرکچر اور سٹائل ہے یہ کیوں نہیں پارٹیسپیٹری اور انکلوسیو ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ پہلے بیٹھ لیں, کچھ ان کی بات سن لیں, کچھ اپنی سنا لیں, اور ایک درمیان کا ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں کنفیوژن نہ ہو. اب یہ نان پروڈکٹیو مطلب یہ سارا جو کام کر رہے ہیں, اور آگے جا کے بھی آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی دے ول سٹ ڈاؤن ود دیم, اور ان کو رول جو ہے نا وہ کرنے پڑیں گے. یہ بنیادی طور پہ ہمارا جو سٹائل آف گورننس ہے یہ اس کا میرا خیال ایک ایٹیچیوڈ ہے اور ایک غلط انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور کرنے کا. اننیسیسریلی چیزوں میں ہم کیوٹک سچویشن پیدا کرتے ہیں, کانٹرڈکشن پیدا کرتے ہیں, ملک کا نام بھی خراب ہوتا ہے, انویسٹرز کا بھی خراب ہوتا ہے, اور ساروں کو پھر ہم نے آگے لگایا ہوتا ہے, حالانکہ اٹ کوڈ ہیو بین ڈیلٹ ویری ایمیکیبلی آلسو. بالکل ٹھیک. اپنا سر اگر ویسے ان کو میٹنگ میں کوئی پرابلم تھا عمران مسعود صاحب, تو آپ کو کہہ دیتے, آپ آن لائن جہاں پہ 30 کی کلاس مینج کرتے ہیں, آپ ان کی بھی میٹنگ آن لائن ارینج کر دیتے ہیں. دس از دا ایزیسٹ وے, کنسلٹنسی سیشن کر دیتے ہیں. بڑا کہا ہے, اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اسٹیک ہولڈر کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لے لو. اسٹیک ہولڈر وہ بندہ ہے جو امپلیمنٹ کروا رہا ہے چیزوں کو, وہ بندہ ہے جو آپ کو بتائے گا مجھے ہکپس کہاں پہ آ رہے ہیں, مجھے پرابلمس کہاں پہ آ رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک مارشل قسم کی جو گورننس کا سٹائل ہے حکومتوں کا کہ پوچھو نہ اور کلہاڑا چلا دو, آرا چلا دو, قوانین بنا دو, اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ ریئیکشن آتا ہے. یہ وہی ملک ہے نا جہاں پہ این آر اوز دیے گئے تھے, یہ وہی ملک ہے جہاں پہ ایس آر اوز جو ہے وہ ایشو کیے گئے تھے, یہ وہی ملک ہے جہاں پہ ٹیکس ہالیڈے دی گئی تھی, یہ وہی ملک ہے جہاں پر ایمنیسٹی دی جاتی ہے کہ پیسہ وائٹ کر لو, یہ وہ ملک ہے جہاں پر ایک جگہ تو آپ کہتے ہو کہ پیسہ وائٹ کر لو, دوسری جگہ نیب جو ہے وہ منی ٹریل پوچھنا شروع کر دیتا ہے. تو عجیب قسم کی پالیسی ہے. نیب لاز کے جو تصادم ہے جو پریویلنٹ لاز کے ساتھ ہے, تو یہاں پر ہمیں سخت پروڈنس کی ضرورت ہے.
ہمیں یہاں پر مدبرانہ گورننس، مدبرانہ حکومت سازی جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ پچھلے آپ 30-40 سال اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ ہی حافظ ہے ہماری اس حکومت کا اور ہمارے ان قوانین کا۔ قوانین تو بنائے جاتے ہیں بیسک رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، قوانین بنائے جاتے ہیں کہ کسی بھی رائٹس کا ڈینائل اس میں نہ ہو، فیسیلیٹیشن ہو، جس کو لوگ گلے لگا لیں، اس کو اون کر لیں اس قانون کو۔ یہ کیسا خوفناک قانون ہے کہ اگر آپ کلرکوں سے پوچھیں، سیکشن افسروں سے پوچھیں، وہ آپ کو پالیسی بتاتے ہیں، وزراء کو اور ان اپنا افسر شاہی کو، ان کلرکوں، ان سیکشن افسروں کے، اس آئی ٹی کا بندہ جس کا آپ نے ذکر کیا جو فورینزک کے لیے بیٹھا ہے، جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیٹ کرنی ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا یہاں کی پہ۔ بیسک کوالیفیکیشن ہی اس سے ریلیٹڈ، یہی بات ہے۔ تو یہ ایشو ہے کہ ہمیں یہاں پہ بڑی عقل مندی سے چلنا ہے۔ یہ ادارے اس طرح نہیں بنتے ہیں۔ یہاں پر 150 سال پرانا انسٹیٹیوشن کھڑا ہوا ہے، یونیورسٹیوں کی شکل میں ہے، پرانی اپنا عمارتیں بنی ہوئی ہیں، پرانی ٹریڈیشنز ہیں۔ ہم ایک ہی ہلے میں ساری ٹریڈیشنز کو ہم گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میری یہ سوچ ہے کہ میرے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، کسی مائنورٹی کو اپنا کسی میجورٹی کے خلاف بولنے کی اجازت نہ ہو، آپ اس کا گلا گھونٹ دیں، اس کا منہ بند کر دیں، قوانین بنا دیں، تو بزنس یا انڈسٹری تو اس طرح فلرش نہیں کرے گی۔ آپ کو اس کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک، آپ کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا۔ بہت شکریہ عمران مسعود صاحب، ارسلان بھٹی صاحب اور خالد محمود رسول صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔